اس کو راضی کر کے چلو، اس کا کھاتے ہو اس کو راضی کرو، اس کا پیتے ہو اس کو راضی کرو۔ اس کی دی ہوئی یہ جو باڈی ہے اس کی کوئی قیمت کائنات کی دنیا دے سکتی؟ یہ پلکوں کا ایک بال گر جائے ساری دنیا کے سائنسدانوں سے احوال طلع دے میں نے۔ یہ آنکھیں چمک رہی ہیں، کبھی خیال کیا ہے کہ یہ جو جھپکتی ہیں اس کے پیچھے کتنی بڑی نعمت ہے؟ میں نے اپنی دادی کو دیکھا، اس کو یہاں فالج ہو گیا تھا تو وہ اس کی آنکھیں بند رہتی تھی، اٹھ نہیں سکتی تھی، تو وہ پھر ایسے کر کے چلتی تھی، ایسے کر کے۔ تو پوری کائنات کل قد علم صلاتہ و تسبیحہ، میرا رب کہتا ہے ساری کائنات میری تسبیح بھی پڑھتی ہے، میری نماز بھی پڑھتی ہے۔ تم ہی ہو جو میں کہتا ہوں نماز کے لیے آؤ، تم کہتے ہو ویکھی جس، جمعے ٹوپیاں پہن کے آ جاتے ہیں نماز پڑھنے، باقی 6 دن جمعے اللہ نے چھٹی دے دیتی ہے۔ کیا ہفتے میں ایک ہی دفعہ روٹی کھاتے ہو؟ ہفتے میں ایک ہی دفعہ آنکھوں سے دیکھتے ہو؟ ہفتے میں ایک ہی دفعہ کانوں سے سنتے ہو؟ ہفتے میں ایک ہی دفعہ سوتے ہو؟ ہفتے میں ایک ہی دفعہ کپڑے بدلتے نہاتے ہو؟ سوچو تو صحیح، پل پل اس کی نعمتوں نے گھیرے میں لیا ہوا ہے، اور اس نے کتنا کرم کیا۔ صرف 5 نمازیں اور صرف 17 فرض۔ کبا یہ میرے پڑھ دو، نہ پڑھو نفل، نہ پڑھو تہجد، یہ 17 رکعتیں تو پوری کر دو تو میں تم سے راضی ہوں، میں تم سے راضی ہوں۔ تو میرے رب کا علم، میرے رب کی طاقت، اسلام اس کا مظہر ہے۔ میں نے ایک آیت پڑھی تھی، میرے اللہ نے فرمایا آج میں نے تمہارے لیے دین کو مکمل کر دیا اور اپنی نعمت کو پورا کر دیا، اور اس کا نام میں نے اسلام رکھا۔ آ جاؤ ادخلوا فی السلم کافہ، میرے بندو پورے مسلمان ہو جاؤ، پورے مسلمان ہو جاؤ۔ تو کیا ہوگا؟ پھر میری رضا کا پروانہ ملے گا۔ پھر کیا ہوگا کہ فتحنا علیہم برکات من السماء والارض، آسمان سے برکتیں اتریں گی، زمین سے برکتیں اتریں گی۔ آپ یہاں سارے باہر سے آئے ہو کہ اچھی لائف ہو، اچھی لائف ہو۔ میں 82 میں سب سے پہلے یورپ پر انگلینڈ میں آیا تھا، اور آج 2025 ہے۔ میرا مسلسل سفر ہے، میں نے ایسی تھکی ہوئی لائف کہیں نہیں دیکھی۔ چیزیں اچھی ہیں، لائف کی کوالٹی بہت 3rd کلاس، چیزیں ساری، ہر چیز مہیا میسر، لیکن یہ یہاں جو اندر ہے یہ تھکا ہوا ہے۔ 100 بار چمن مہکا، 100 بار بہار آئی، دنیا کی وہی رونق، دل کی وہی تنہائی۔ اندر مرے ہوئے ہیں مغرب کی دنیا کے، اندروں سے کھوکھلے ہیں مغرب کی دنیا کے لوگ، جنہیں نہ اللہ کا پتہ ہو۔ تم تو ہم مسلمان بیٹھے، جنہیں نہ اللہ کا پتہ ہو، نہ رسول کا پتہ ہو، نہ جنت کا پتہ ہو، وہ کیسے خوشی کی زندگی گزار سکتے ہیں؟ اللہ ایک سائرن ہے عربی میں، تو ایدے دن ایک مینو ویکھیا کر، اللہ اللہ اللہ، چیلنج ہے یہ، اللہ یا اللہ کی گل ہے، بڑا زبردست بول رہے ہیں تم، یا اللہ اللہ سائرن سنو، اللہ سنو، اللہ سنو، بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ اگر اطمینان چاہتے ہو تو اس دل کو میری یاد سے آباد کر دے، ورنہ کبھی نہیں کر سکو گے۔ سونے چاندی کے بستروں پر سو، سونے کی تاروں کا لباس پہنو، اور روز رائز سے بھی کوئی بڑی گڈیاں تے بیٹھو، بڑے عالی شان جہاز بناؤ، لیکن دلوں میں چین آئے گا جب مجھے یاد کرو گے، جب اللہ کو پکارو گے اور اس کے سامنے جھکو گے، تو پھر میں، چونکہ دل کے اوپر تو میرے اللہ کا قبضہ ہے، اس میں محبت، اس اضحک و ابکا، صورت مجھے آیت یاد آ گئی کہ میں ہی دلوں میں غم ڈالتا ہوں، میں ہی دلوں میں خوشی ڈالتا ہوں۔ ایسا تھوڑا کہ شراب پی کے تم خوش ہو جاؤ گے، برائی کر کے تم خوش ہو جاؤ گے، زیادہ ڈوب جاؤ گے
دنیا کی سب سے بڑی نشے کی منڈیاں یورپی ملک ہیں، مغربی ملک ہے، مگر سارا مغرب سب سے بڑی نشے کی منڈی ہے، اللہ کو نہیں جانتے، ادھر ادھر ڈھونڈتے ہیں، نہ کہیں جہاں میں امان ملی، ہمارے علامہ اقبال نے فرمایا تھا، نہ کہیں جہاں میں امان ملی، جو امان ملی تو کہاں ملی، میرے جرم خانہ خراب کو تیرے عفو بندہ نواز میں۔ یا اللہ میں نے بہت ٹھوکریں کھائیں، میں نے بہت دھکے کھائے، میں نے بڑے مزے لوٹنے کی کوشش کی، لیکن کہیں مجھے پناہ نہیں ملی، مجھے سکون نہیں ملا، سکون ملا تو تیرے سامنے سر جھکا کے ملا، تیرے سامنے ماتھا ٹیک کے ملا، چند آنسو بہا کے ملا۔ یا اللہ تیرے ہی دربار میں مجھے سب کچھ مل سکتا ہے۔ لہو ما فی السماوات، آسمانوں کا شہنشاہ، وما فی الارض، زمینوں کا شہنشاہ، وما بینہما، اس کے درمیان کا شہنشاہ، وما تحت الثری، وہ زمین کے اندر تک تہ تک کا بادشاہ، للہ المشرق والمغرب، مشرق کا بادشاہ مغرب کا بادشاہ، رب المشرقین و رب المغربین، شمال جنوب کا بادشاہ، مشرق مغرب کا بادشاہ، عرض سے لے کر زمین تک ہر چیز تیرے رب کے ہاتھ میں، قدرت میں، طاقت میں۔ اس نے ایک بات کی ہے جس کے لیے میں نے یہ تھوڑا سا اللہ کی تعریف کی ہے۔ اللہ کی تعریف ناممکن ہے، اللہ قرآن میں مثال دیتا ہے، لو کان البحر مدادا، یہ سمندر جو ہے نا سیاہی بنا دیتا ہوں، والبحر یمدہ من بعدہ سبعۃ ابحر، پھر ساتوں سمندروں کو سیاہی بنا دیتا ہوں، ولو ان ما فی الارض من شجرۃ اقلام، جتنے دنیا کے درخت ہیں کاٹ کے قلم بنا کے تمہارے ہاتھ میں دوں گا، اور کاغذ دوں گا، کاپی دوں گا، اور تمہیں علم دوں گا، پھر میں کہوں گا سمندر کی سیاہی سے میری تعریف لکھو، میری تعریف لکھو، میری تعریف لکھو۔ ایک جگہ آ کے تسی آکھو گے یا اللہ ساڑی بس ہو گئی، پھر اللہ کہے گا چلو بھائی فرشتو جاؤ میری تعریف لکھو، جبریل میکائیل اسرافیل اسرافیل جاؤ میری تعریف لکھو۔ ایک وقت پر آ کر کہیں گے اللہ ساڑی بھی بس ہوگی، پھر اللہ نبیوں کو بلائے گا، نبیوں کا علم فرشتوں سے بھی زیادہ ہوتا ہے، تو اللہ نبیوں کو بلائے گا، پھر وہ بھی لکھتے لکھتے کہیں گے ہاں جی ہاتھ جوڑ دے کہ یا اللہ بس ہوگی، پھر اللہ رسولوں کو بلائے گا، رسولوں سے کہے گا لکھو، وہ بھی لکھتے لکھتے ہاتھ جوڑ دیں گے یا اللہ بس ہوگی، پھر اللہ 5 بڑے نبیوں کو بلائے گا، نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، یہ 4 بڑے آئیں گے، میں ویسے مثال دے رہا ہوں، وہ بھی لکھیں گے تو کہیں گے یا اللہ بس ہو گئی، پھر اللہ کہے گا یا حبیبی یا محمد تو بھی میری تعریف لکھ، وہ بھی تعریف لکھتے لکھتے کہیں گے یا اللہ میری بس ہو گئی۔ اللہم لا استطیع ثناء علیک، یہ آپ کی فرمان سنا رہا ہوں، اے اللہ میں تیری تعریف کا حق ادا نہیں کر سکتا، انت کما اثنیت علی نفسک، تو اپنی ذات میں جیسا ہے بس تجھے خود پتا ہے، ہمیں نہیں پتا۔ تو میرا رب کہتا ہے سمندر خشک ہو جائیں گے، قلمیں ٹوٹ جائیں گی، اور تم اللہ کی تعریف کا ایک ذرہ بھی نہیں ادا کر سکو گے۔ وہ اللہ اکبر کا مطلب بیان کرتے ہیں اللہ ہر شے سے بڑا ہے، یہ غلط نہیں، ٹھیک ہے، لیکن یہ یہاں فٹ نہیں آتا۔ شے بھی کوئی شے ہے، بھائی زمین چھوٹی اور اللہ بڑا ہے، یہ کوئی گالے کرنا، یہ مخلوق ہے وہ خالق ہے، آسمان چھوٹا ہے اللہ بڑا ہے، عرش چھوٹا ہے اللہ بڑا ہے، کرسی چھوٹی ہے اللہ بڑا ہے، پہاڑ چھوٹے ہیں اللہ بڑا ہے، اتہاسا کھیڑ ہو گیا اللہ نال، لیکن اللہ اس پہ بھی خوش ہوتا ہے۔ اللہ اکبر کا مطلب ہے اللہ اکبر من ان یوصف، اللہ جتنی تعریف کر لو گے اس سے بھی بڑا ہے۔ یہ ہے اللہ اکبر کا صحیح مطلب کہ اللہ کی جتنی تعریف کرو، تمہاری جتنے جسم پہ بال ہیں یہ ساری زبانیں بن جائیں اور تمہارا علم کے چشمے پھوٹیں، اور پھر تم قیامت تک اللہ کی تعریف کرو تو اللہ کہتا ہے میں اس سے بھی بڑا، میں اس سے بھی بڑا۔ تو ہمارے ساتھ ایک ڈیل کرتا ہے، وہ سنو اب، عبدی انت ترید و انا ارید، میرا بندہ ایک تو چاہتا ہے ایک میں چاہتا ہوں، ولا یکون الا ما ارید، جو تو چاہتا ہے
وہ میرے بغیر ہوگا نہیں، اور جو میں چاہتا ہوں وہ تمہارے بغیر میں ہر وقت کر سکتا ہوں۔ تمہارے چاہے کو پورا کروں گا تو ہوگا، نہیں کروں گا نہیں ہوگا۔ فرعون نے کہا میں نے موسیٰ کو ذبح کرنا ہے، اللہ نے کہا میں تیری جھولی ہے جو انہوں پالنا ہے، پال کے دکھائے گا نہیں دکھائے۔ نمرود نے کہا میں نے ابراہیم کو جلا دینا ہے، اللہ نے کہا میں نے آگ کو باغ و بہار بنا دینا ہے، اللہ نے کر کے دکھائے کہ نہیں دکھائے۔ حضرت مریم کماری پاکیزہ، اور میرے رب کا ارادہ ہوا کہ بیٹا دینا ہے، نہ خامد کی ضرورت ہے نہ شادی کی ضرورت ہے، اور حضرت مریم معصوم 15-16 سال کی عمر، اور فرشتہ تمثل لہا بشرا سویا، جبریل انتہائی خوبصورت مرد کی شکل میں اندر۔ وہ ڈر گئی کہ دروازہ بند، باہروں کنڈی لگی ہو، یہ تالا لگو کدو بڑھایا بندہ، تو کہتے انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، میں اللہ کی پناہ چاہتی ہوں تیرے شر سے اگر تجھے کوئی خیال ہے تو۔ وہ کہنے لگے بی بی ڈرو نہیں، میں انسان نہیں ہوں، انما انا رسول ربک، میں تو فرشتہ ہوں، انسانی شکل ہے۔ تو کہنے لگے میرے پاس کیا لینے آئے ہو؟ قال اہب لکی غلامن زکیہ، میں آیا ہوں تجھے بیٹا ہونے والا ہے۔ لگی توبہ 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 توبہ، مجھے بیٹا، مجھے کیسے بیٹا ہو سکتا ہے؟ انا یکون لی غلام ولم یمسسنی بشر ولم اک بغیہ، بیٹا ہونے کے تو دو راستے ہیں، ایک نکاح ہے وہ میرا ہوا نہیں، ایک زنا ہے وہ میں کر نہیں سکتی نہ میں کیا ہے۔ زنا سے بھی حمل ٹھہر جاتا ہے، نکاح سے بھی حمل ٹھہر جاتا ہے، یہ حرام کا نطفہ ہے وہ حلال کا نطفہ ہے۔ تو کہنے کہ میرے تو دونوں کام نہیں ہیں، مجھے کیسے ہوگا؟ قال کذلک قال ربک وہو علی ہین، ارے مریم تیرا رب کہہ رہا ہے تو گل ہی کوئی نہیں، یہ تو گل ہی کوئی نہیں۔ اب وہ آگے بڑھے، وہ پیچھے ہٹی، وہ چھوٹا جہا تھا کمرہ، آخر وہ دیوار کے ساتھ جا کے لگ کے کھڑی ہو گئی، ہن کدے جاوے؟ تو وہ کہہ رہے لا تخافی لا تخافی، نہ ڈر نہ ڈر نہ ڈر، لیکن وہ ایسے ایسے کانپ رہی ہیں۔ تو وہ انہوں نے یہاں سے پکڑا، اے دیکھو یہاں سے، جسم کو ہاتھ نہیں لگایا، جسم کو ہاتھ نہیں لگایا، ان کی آستین کو یہاں سے پکڑا اور دور کھڑے ہو کر کیا پھونک ماری، پھونک اور حمل ایک ہی جوڑے۔ یہ ہے لا الہ الا اللہ کہ جو تیرا رب چاہے وہ کر دیتا ہے۔ حمل ہو گیا، اور حمل پورا 9 مہینے کا، ایسا نہیں کہ پھونک کے بعد وہ حمل کو پالتی رہی اور پھر 9 مہینے کے بعد ہوا۔ یہ تو قرآن نے بتایا۔ باقی مذاہب والوں کے ہاں حمل ٹھہرا اور 9 مہینے چلا، اور میرے رب نے بتایا نہیں، فحملتہ، فا کا مطلب ہوتا ہے کہ فوری، فوراً۔ عربی واحد زبان ہے جس کے حرف کا بھی مطلب ہے، اے کا کوئی مطلب نہیں ہے، الف کا کوئی مطلب نہیں ہے اردو میں، لیکن میرے رب کی نے جو زبان پسند کی اس کے حرف کا بھی مطلب ہے۔ تو فحملتہ، فا کا مطلب ہے فوراً حمل ہو گیا۔ فانتبذت بہ مکانا قصیا، فوراً ایک دور جگہ گئی، فوراً ایک دور جگہ گئی۔ فحملتہ فانتبذت بہ مکانا قصیا فاجاءها المخاض، ساتھ ہی درد ذی شروع ہو گیا، بچہ پیدا ہونے کا درد شروع ہو گیا اور بچہ پیدا ہو گیا۔ لا الہ الا اللہ۔ او وہ کہنے لگی یا لیتنی مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا، ہائے میں مر جاتی اس سے پہلے، لوگوں کو کیا جواب دوں گی، اور میں مر جاتی اور میرا مرنا لوگ بھول جاتے، پھر یہ بھی بھول جاتے کہ کوئی مریم آئی تھی۔ فناداہا من تحتہا، جبریل پھر آئے، اب سامنے نہیں آئے کیونکہ اب بے پردگی تھی، پیچھے سے کھڑے ہو کے آواز دی لا تحزنی
غم نہ کر مریم، قد جعل ربک تحتک سریا، انہوں نے ایسے پر مارا، وہاں سے چشمہ نکلا، کہ دیکھ یہ پانی اللہ نے تیرے لیے نکالا ہے۔ وہ کھجور کے تنے کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھی تھی، کھجور کا تنا اوپر سے کٹا ہوا تھا، اس کے اوپر نہ پتا تھا، نہ ٹہنی تھی، نہ شاخ تھی۔ تو فرمایا حزی الیک بجذع النخلہ، مریم ذرا اس کو ہلاؤ، اس کو ہلاؤ، کھجور کے تنے کو ہلاؤ ذرا۔ انہوں نے ہلایا تو ساقط علیک رطبا جنیا، کہ اب دیکھ تازہ تر کھجوریں اللہ نے تجھے خشک تنے سے دے دی، دیکھ رہی ہو، ایسے ہی اللہ نے تجھے بن خاوند کے بیٹا دے دیا۔ لا الہ الا اللہ۔ تو اللہ کہتا ہے جو تم چاہتے ہو میرے بغیر ہو نہیں سکتا، جو میں چاہتا ہوں تمہارے بغیر کر سکتا ہوں، کرتا ہوں، تو ایک ڈیل کر لو، ایک ڈیل کر لو۔ فَإِن تُسَلِّمْ لِي فِي مَا أُرِيدُ، یہ چھوٹی سی زندگی، یہ مختصر سی زندگی اور یہ چھوٹی سی دنیا، اس میں تم میری مان، جو کہوں وہ کر دو، جو چھڑواؤں وہ چھوڑ دو، جو حرام کروں اسے حرام کر دو، وہ کر جو میں کہتا ہوں، وہ چھوڑ دے جس سے جو میں چھڑواتا ہوں، نکاح کر، زنا نہ کر، حلال بیچ، شراب نہ بیچ، کاروبار کر، بے ایمانی نہ کر، زبان سے بول، جھوٹ نہ بول، غیبت نہ کر، گالی نہ، خاص طور پہ ماں بہن کی گالی دینے سے اللہ کا عرش بھی کانپ اٹھتا ہے۔ اور ہمارے انڈیا پاکستان کے سب، میں تو پنجاب کا ہوں، تو کھوتے نہ بھی گال کٹ دے جاندے پہ ہوں تو تیری فلانی تے تیری فلانی، یعنی ایڈے بے وقوف ہیں، ایڈی سب تو بے وقوف مخلوق کھوتا، انہوں بھی گالی کٹی جاندے، تو وہ کھوتے سے بھی زیادہ بے وقوف ہو گئے۔ تو میرا رب کہتا ہے دیکھ حرام نہ دیکھ، سن حرام نہ سن، کھا روکا نہیں، حرام نہ کھا، تجارت کر، حرام کی تجارت نہ کر، حلال کی کر، سچ بول، جھوٹ نہ بول، کپڑے پہن، ریشمی نہ پہن، عورت پہنے، زیور پہنے، سونا پہنے، تیرے لیے ایک چھلا بھی سونے کا حرام ہے، تو آجا جنت میں تجھے جنت کے کنگن سونے کے پہناؤں گا۔ اور میرے نبی نے فرمایا جنت میں مردوں کو زیور عورتوں کی نسبت زیادہ خوبصورت لگے، حالانکہ عورت کے لیے تو زیور ایک یعنی اس کی ضرورت ہے، اس کے حسن و جمال کے لیے، اس کی زیب و زینت کے لیے، اور یہاں کہا نہیں تم نے سونے کے قریب نہیں جانا، اچھا جی نہیں یا اللہ، اب جنت میں آ جا، اب میں تمہیں پہناتا ہوں، یحلون فیہا من اساور من ذہب، جاؤ میرے بندوں کو سونے کے کنگن پہناؤ، جاؤ انہیں ریشمی لباس پہناؤ، انہیں سونے کا تاج پہناؤ، وہ تاج کا سب سے چھوٹا موتی، اس تاج کا، دنیا میں ایک بادشاہ گزرا ہے خسرو پرویز، جس نے ہمارے نبی کے خط کو پھاڑ دیا تھا، اس کمبخت کے تاج کا وزن تھا 2.5 من، ان 2.5 من تک ہوتا بھی نہیں چاہ سکتا، تو وہ کیسے اٹھاتا تھا؟ وہ پہلے اس کے آگے کرٹن ہو جاتا تھا، ایک باریک تار کسی چیز کا اوپر چھت میں پھنسایا ہوا تھا، اور تاج کو اس کے ساتھ باندھا ہوا تھا، تو وہ آ کر انج سر وچ دے دیندا ہے، تو لگتا تھا کہ بادشاہ سلامت نے 2.5 من کا تاج پہنا ہوا ہے۔ پھر پردہ ہٹتا تو سارے سجدے میں چلے جاتے، ہمارا بادشاہ تو اوتار ہے، دیوتا ہے، اتنا بڑا تاج سر پہ اٹھا کے بیٹھا ہے، حالانکہ انہیں سارے بیوقوف بنایا ہے۔ تو میرا رب کہے گا تاج پہناؤ، اس تاج کا میرے نبی نے فرمایا ادنا، سب سے چھوٹا موتی، سب سے چھوٹا موتی اگر گلاسگو کی مسجد میں رکھ دیا جائے تو زمین سے لے کر آسمان تک روشنی پھیل جائے، نور پھیل جائے۔ تو ہیروں کی روشنی کیسی ہوگی، جوہر اور لال کی روشنی کیسی ہوگی؟ تو اللہ کہتا ہے فَإِن سَلَّمْتَ لِي فِي مَا أُرِيدُ، تھوڑی سی زندگی ہے، جو کہتا ہوں کر دے۔ شیطان کہتا ہے حالی بڑی عمر پئی ہے، پیچھے توبہ کر لے سا، میں نے تو جوان بیٹے کو قبر میں اتارا ہے،
جو سب سے زیادہ صحت مند، سب سے زیادہ خوبصورت، سب سے زیادہ عقل مند، اپنی موت سے دنیا کی حقیقت ہم پہ کھول کے چلا گیا، اپنی موت سے دنیا کی الفاظ ختم ہو گئے، معافی چاہتا ہوں۔ نہ جانے بلا لے پیا کس گھڑی، پتہ نہیں کب ڈور کھچ جائے، کہ ابھی میں جوان ہوں، پھر میں بعد میں توبہ کر لوں گا، کیا خبر میرے عاصم کی طرح کسی اور کی بھی ڈور اسی طرح کھچ جائے، کیا کرے گا وہ، کیا منہ دکھائے گا اپنے اللہ کو؟ تو میرا اللہ کہتا ہے اے تھوڑی ہی زندگی، بتاؤ اس دنیا کائنات کو بنے 25 ارب سال ہوئے ہیں، سائنسدانوں کی بات ہے، اس میں 60-70 سال کوئی شے ہے، 60-70 سال کی کوئی حیثیت ہے اس میں؟ تو اللہ کہتا ہے یہی تھوڑی سی زندگی، میں جو کہتا ہوں مان لے۔ عورتوں کے کچھ احکام الگ ہیں، مردوں کے کچھ الگ ہیں، وہ تم مان لو، پھر آ جاؤ میرے پاس، کفی تو کفی ما ترید، جو چاہو گے کر دوں گا، جو مانگو گے کر دوں گا، جو تمہارے تصور میں نہیں ہے وہ بھی تمہیں دے دوں گا، وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ۔ اللہ تعالیٰ جنت میں کہے گا میرے بندو مانگو، آج میں تمہیں تمہاری نیکی کی وجہ سے نہیں، اپنی سخاوت کی وجہ سے دینا چاہتا ہوں، مانگو۔ تو وہ کہیں گے یا اللہ تو نے پہلے ہی جنت دے دی ہوں، اور کی مانگی ہے؟ اللہ کہے گا نہیں، آج میری شان کا تم نے مانگنا ہے، مانگو۔ کہیں گے اچھا یا اللہ راضی ہو جاؤ، وہ کہیں گے شاباش بھائی، اور راضی ہوں تو تمہیں یہاں بٹھایا ہے، ناراض ہوتا تو تھوڑی چھتر نہ پا رہے ہوں دوزخ کو، راضی ہوں تو میں نے یہاں بٹھایا ہے، مانگو۔ ہمارا دماغ، مجھے ایک نیورولوجسٹ نے بتایا، میری بات نہیں، نیورولوجسٹ کی بات، کہ اس کی اگر تار بنائی جائے، تار، اور اس کو یہاں مسجد کی زمین سے اٹھا کر چاند کے اوپر سے، چاند 2,40,000 کلومیٹر ہے، اس کے اوپر سے گزار کر اس کو نیچے لایا جائے، یہاں اس کی گرہ بن جائے گی، اتنا لمبا دماغ کا تار ہے انسان کے یہاں، اور اس تار کے ہر پن پوائنٹ میں ایک بہت بڑا کمپیوٹر چھپا ہوا ہے۔ تو یہاں ہمارا دماغ صرف 5% کام کرتا ہے، 6%۔ آئنسٹائن کا کھول کے دیکھا تھا انہوں نے، تو 11.2 تھا، 11.2، باقی سارے لم یبج نصیب۔ اور یہ جو تھوڑا سا دماغ کھلا ہوا ہے، اتنا لسی اتنے کداڑے چاہ رہے ہیں، اگر اللہ سارا کھول دینا تو کی بنتا، تو میرا رب جنت میں یہ سارا دماغ کھول دے گا۔ اور ابھی جو ہمیں خوشی ہوتی ہے، 4-5% جو دماغ ہے اس میں جو فیلنگ آتی ہے اس سے ہوتی ہے، جو غم آتا ہے وہ بھی اسی کے حساب سے آتا ہے، وہاں اللہ غم کو تو موت دے دے گا، تو دماغ کے ہر پن پوائنٹ میں کمپیوٹر کو کھول دے گا۔ جب کوئی خوشی آئے گی تو اگر موت ہوتی تو ہم مر جاتے، اللہ وہ سارا کھول دے گا، کہے گا مانگ۔ اب لوگ مانگیں گے، عورتیں بھی مانگیں گی ایمان والی، مرد بھی مانگیں گے، یہاں تک کہ تھک جائیں گے، تو اللہ تعالیٰ کہیں گے نہیں اور مانگو، کہیں یا اللہ اتنا تو مانگ لیا، اب اور کیا مانگے؟ اللہ کہیں گے نہیں اور مانگو۔ پھر دوبارہ وہ سوچیں گے اور پھر اللہ سے مانگیں گے، پھر مانگتے مانگتے کہیں گے یا اللہ ہن ساڈی بس ہو گئی، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے نہیں ابھی اور مانگو۔ پھر وہ تیسری دفعہ ایک دوسرے کو پوچھو کہ تو کی مانگیا ہو، تو کی مانگیا یار، دسو تو صحیح، تو آپس میں مشورے ہو رہے ہیں، پھر اللہ سے تیسری دفعہ مانگیں گے، اور مانگتے مانگتے تھک کے کہیں گے یا اللہ بس ہو گئی۔ میرا رب کیا کہے گا، میرے بندو تم نے تو ابھی اپنی شان کا بھی نہیں مانگا، میری شان تو ابھی بہت باقی ہے۔ قد آتیتکم ما سألتم وزدتکم ما قصرت عنہ امانیکم، جو تم نے مانگا وہ بھی دے دیا ہے، اور وہاں جہاں تمہارا خیال بھی نہیں پہنچا وہ بھی میں نے اپنے خزانوں سے تمہیں دے دیا ہے۔ جاؤ، کہیں گے یا اللہ ہمیں تو گلاسگو میں پتہ نہیں تھا تو اتنا خوبصورت، وہ
پیچھے سے سنو. جب یہ سارا ہو جائے گا پھر اللہ تعالیٰ کہے گا میرے وعدے پورے ہو گئے؟ کہیں گے یا اللہ ہو گئے. اللہ کہیں گے نہیں، ان لکم عند اللہ موعد یرید ان ینجزکموہ، ابھی ایک وعدہ باقی جو تمہارا اللہ اب پورا کرے گا. وہ سارے کہیں گے یا اللہ کون سا وعدہ؟ الم یزحزحن عن النار ویدخلن الجنان، یا اللہ کون سا وعدہ؟ آپ نے ہمیں جنت دے دی، آپ نے ہمیں زندگی دے دی، آپ نے موت کو موت دے دی، بڑھاپے کو موت دے دی، غم دکھ کو موت دے دی، پیشاب پخانہ ختم کر دیا، تو اور اب کون سا وعدہ باقی ہے؟ تو میرے اللہ کی آواز آئی تھی، رضوان ارفع الحجب بینی و بین عبادی. رضوان جنت کا جی ایم، آج کی زبان میں سی او جی ایم. تو اللہ کہیں گے رضوان، وہ کہے گا لبیک، کا پردے ہٹا، آج میرے بندے اور بندیاں میرا دیدار کر. امیر خسرو کا شعر ہے، خواجہ نظام الدین اولیاء رحمہ اللہ کے بڑے عاشقوں میں سے تھے اور ان کے خلیفہ بھی تھے، کہ از لذت دیدارش خسرو چے تواں گفتن سر دادن و جان دادن نادیدہ رخ یارے. وہ کہتا ہے اے میرے رب تجھے دیکھا نہیں اور تیرے عشق میں لوگوں نے سر کٹائے، بدن چروائے، آگ میں جلے، پانیوں میں ڈوبے، ٹکڑے ٹکڑے ہوئے. ایک حسین ہی مثال دینے کے لیے کافی ہے جو اپنے پورے خاندان سمیت ذبح ہو کے لاشیں بکھرے پڑے تھے. اور حضرت زینب آپ کی بہن نے جب وہ مستورات کو لے جانے لگے، وہ ان کو تو انسان کہنا بھی انسانیت کی توہین ہے، تو حضرت زینب علیہ السلام نے ایسے مڑ کے دیکھا تو سب کے لاشیں اور سر کٹے ہوئے نیزوں کے اوپر تھے، اور امام حسین کے جسم کو انہوں نے گھوڑوں سے رون دیا تھا. تو ان کے منہ سے نکلا واہ محمد واہ محمد، اے ہمارے محمد، اے ہمارے محمد، صلی علیک الالہ و ملک السماء، اللہ کا آپ پہ سلام ہو، فرشتوں کا آپ پہ سلام ہو. ھذا حسین بالعراء، آج تیرا حسین ننگے بدن پڑا ہے، مزمل الدماء، اپنے خون کا جوڑا پہنا ہوا ہے، سرخ جوڑا اپنے خون کا، مقطع الاعضاء، اپنی بوٹیوں کا. آج تیرے حسین کی بارات ہے، آج تیرے حسین کی بارات ہے. آج اس نے خون کی تاروں سے اپنا جسم سجایا ہے اور اپنی بوٹیوں کو ہار بنا کر اپنا سہرا سجایا ہے. بنا تو کا سبایا بذریتوں کا مقتلا تصفی علیہ الریاح. آج تیری بیٹیاں قید میں ہیں، تیری نسل ذبح کر دی گئی ہے، اور ان کو کفن بھی نہیں دینے دیا کوفیوں نے. تو ہوا کو غیرت آئی، اس نے جھونکے لیے اور مٹی کو اڑا اڑا کر ان کے جسموں کو کفن پہنا دیا. ہمارے پاس تو اللہ پہ قربان ہونے کی اس سے بڑی مثال تاریخ میں کوئی نہیں ہے. تصفی علیہ الریاح. تو امیر خسرو فرماتے ہیں یا اللہ جب تجھے دیکھے بغیر یہ سب کچھ کیا، جب تجھے دیکھیں گے تو کیا حال ہوگا. رضوان لبئی، پردے ہٹاؤ، میرے بندے اور بندیاں میرا دیدار کریں، وہ مجھے دیکھیں. وہ تو ہمیں دیکھ ہی رہا ہے، میں ان کو دیکھ کے مسکراؤں، وہ مجھے دیکھ کے مسکرائیں. تو رضوان ایسے پردے ہٹائے گا، وہ پردے ہٹنے میں کوئی زیادہ دیر نہیں لگے گی، لیکن وہ بھی ایک منظر ہوگا. جیسے یہ نقاب کشائی کرتے ہیں نا، وہ پھٹیوں کی تو اس طرح کر کے کھولتے ہیں. تو پردے جب ہٹیں گے تو میرا رب سامنے آئے گا، وہ کہے گا سلام قول من رب الرحیم. میرے بندے اور بندیوں، تمہارا رب تمہیں سلام پیش کرتا ہے. یہ اچھا ہے کہ شراب بیچ کے مر جانا اچھا ہے، اور جب اللہ کو دیکھیں گے تو دیکھو ہمارے باڈی کے
10 खरब सेल हैं, 10 ट्रिलियन सेल्स हैं जो ये साइंसदानों ने बताए हैं। और हर सेल में जिस्म के हर उज़्व के बनने की ताकत है। हर सेल में पूरा इंसान बन सकता है, हर सेल से पूरा इंसान बन सकता है। जब हम अल्लाह को देखेंगे तो इन 2 आँखों से नहीं देखेंगे, एक तो ये आँखें भी और होंगी। मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से कहा था ना कि या अल्लाह अरिनी अंजुर इलैक, अल्लाह तेनों वेखण नूं दिल कर रहा है। अल्लाह ने कहा लन तरानी, नहीं देख सकते। और मूसा अलैहिस्सलाम थे बड़े लाडले नबी। हमारे नबी ने फरमाया कि मूसा अलैहिस्सलाम लाडले नबी थे, अल्लाह से ज़िद कर लेते थे। भाई हमारी हिम्मत नहीं है कि हम ज़िद करें अल्लाह के सामने, तो नहीं या अल्लाह थोड़ा जाता भी खा दे। तो अल्लाह ताला ने कहा अच्छा ठीक, मैं ये पहाड़ पे अब अपनी तजल्ली डालता हूँ, अगर वो खड़ा रहेगा तो मुझे देख लेगा। लन तरानी वलाकिन अंजुर इलल जबल, उधर पहाड़ को देख, तेरे ऊपर नहीं फेंकूंगा, उधर फेंकूंगा। जब पहाड़ पे तजल्ली आई तो जालहू दक्का, वो रेत बन गया। वखर्र मूसा साइका, और मूसा कलीम बेहोश होके गिर गए। पता नहीं कब होश आया। तो ये आंखें नहीं होंगी, सिर्फ एक हस्ती ने इन आंखों से देखा है, वो मेरे आपके नबी हैं बस। बाकी और किसी में नहीं देखा। बल्कि वहाँ तो बड़ी खूब मूसा अलैहिस्सलाम पर तजल्ली नहीं पड़ी, तजल्ली उधर पड़ी, रिफ्लेक्शन आई इधर, बेहोश हो गए। और मेरा और मेरे और आपके नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह को देख भी रहे हैं और अल्लाह से बात भी हो रही है। और अल्लाह पहल कर रहा है, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। और मेरा नबी जवाब में कह रहा है, अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन। या अल्लाह मेरे ऊपर भी हो सलाम और मेरी उम्मत के नेक लोगों पर भी हो सलाम। मुकालमा हो रहा है और अल्लाह से बात हो रही है। एक हदीस सुना देता हूँ, हैं तो बहुत सारी। या अल्लाह आपने इब्राहीम को खलील बनाया, मूसा को कलीम बनाया, दाऊद के लिए लोहा नरम किया, सुलेमान के लिए हवा ताबे की, ईसा के लिए मुर्दे जिंदा किए। फमाजा जालत अली, अल्लाह मेरे लिए आपने क्या किया है? ऐसा तो कोई मौजज़ा नहीं था हमारे नबी के पास। तो अल्लाह ने कहा, अवलैस क़द आतैतुका अफ़ज़ल मिन ज़ालिक कुल्ले, मेरे हबीब आपको वो दिया है जो किसी को भी नहीं दिया, वो सबसे आला दिया है। या अल्लाह वो क्या है? तो वो ये है, अल्लाह ज़ुकिरतु इल्ला ज़ुकिरत मई, क़यामत तक तेरा नाम मेरे नाम के साथ जुड़ गया है, कभी जुदा नहीं हो। ला इलाहा इल्लल्लाह, आगे बोलो, ये नहीं, ये जुदा नहीं हो सकता। ला इलाहा इल्लल्लाह के साथ आदम अलैहिस्सलाम जुड़े, फौत हो गए, शीस आ गए, वो फौत हो गए, इदरीस आ गए, वो फौत हो गए, नूह आ गए, वो फौत हो गए, इब्राहीम आ गए, इस्माइल आ गए, याकूब आ गए, इसहाक आ गए, यूसुफ आ गए, मूसा आ गए, यूशा आ गए, दानियाल आ गए, याहया आ गए, ज़करिया आ गए, शुएब आ गए, लूत आ गए, सालेह आ गए, हूद आ गए। लेकिन नेम प्लेट बदलती रही, बदलती रही, बदलती रही। जब आया मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, तो फिर क्या हुआ कि बस इसको तो क़यामत का धमाका भी जुदा नहीं कर सकते। आपका नाम मेरे नाम के साथ जुड़ गया। और ऐलान है, लव इस्तफ्तहूनी कुल्ल बाब वजाऊनी मिन कुल्ल तरीक, अगर पूरी दुनिया के इंसान मुझसे मिलना चाहें, मेरे पास आना चाहें, तो मैंने हर रास्ता बंद कर दिया है, हर पुल को तोड़ दिया है, हर राह गुजर को ख़त्म कर दिया है। सिर्फ एक रास्ता खुला है, वो है मोहम्मदी बन के आएंगे तो कबूल है, वरना मरदूद है। तेरे बन के आना ज़रूरी है, तेरे बन के आना ज़रूरी है। तो जब अल्लाह को देखेंगे ना, तो कैसे देखेंगे? इन आंखों से नहीं, 10 खरब सेल में देखने की ताकत अल्लाह पैदा करेगा और हम उन 10 खरब आंखों से अल्लाह को देखेंगे, फिर भी उसको पूरा नहीं देख पाएंगे। और जब अल्लाह बोलेगा तो हम सिर्फ कानों से नहीं सुनेंगे। 1 लाख टेलीफोन इधर है, 1 लाख इधर है, 2 लाख
ٹیلی فون سے ہم سنتے ہیں اللہ پوری باڈی کے سارے سیلز کو کان سننے کی طاقت دے دے گا، 10 خرب کانوں سے اللہ کی آواز سنیں گے، وہ کیا لذت ہوگی۔ ایک سریلا آدمی گائے تو آدمی کا جی چاہتا ہے سنتا رہوں، تو جب اللہ بولے گا تو وہ کیا لذت ہوگی، کیا لذت ہوگی۔ پیچھے سے آتا ہوں، اللہ جنت جب زیارت کا مرحلہ چل رہا ہوگا نا تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تمہیں جنت کا گانا سنو، کہیں گے اللہ سنو، تو اللہ جنت کی حوروں سے فرمائے گا گاؤ، وہ اللہ کی گانا وہ اللہ کی تعریف کا ہوگا، تو جتنے درخت ہیں وہ ساز بن جائیں گے، ٹہنیاں، پتے اور ہوا وہ موسیقار بن جائے گی، میوزک ڈائریکٹر بن جائے گی، وہ دھنیں ان کو بتائے گی، اور سارے جنت کے درخت وہ انسٹرومنٹ بن کر وہ ساز اور سرب کے ساتھ جنت کی حوروں کا گانا جب ختم ہوگا تو اللہ کہیں گے کیسا ہے، کہیں گے یا اللہ چاسی آ گئی، تو اللہ کہیں گے اس سے اچھا سنو، تو کہیں گے اس سے اچھا کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ کہیں گے داؤد علیہ السلام کو اللہ نے ایسی آواز دی تھی جب وہ گاتے تھے تو پہاڑ بھی کانپنے لگتے تھے، جب وہ زبور پڑھتے تھے ترنم کے ساتھ، اس لیے میں گانے کا لفظ بول دیتا ہوں، تو پہاڑ بھی ایسے کانپتے تھے، اور جنگل کے جانور باہر آ کر آپ کے پیچھے بیٹھ کے آپ کی زبور سنتے تھے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کیسا ہے، کہیں گے یا اللہ یہ تو بڑا وادھو ہے، تو اللہ فرمائیں گے اس سے بھی اچھا سنو، کہیں گے اس سے اچھا کیا ہے، تو اللہ کہیں گے یا حبیبی یا محمد، اے میرے محبوب، اے میرے محمد، آپ ممبر پہ بیٹھ اور سنا اپنے میرے بندوں کو میری تعریف کے نغمے۔ جب اللہ کے رسول اپنے ترنم سے شروع کریں گے تو جنت پر بھی نشہ طاری ہو جائے گا، پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ہاں کیسا ہے، کہیں گے یا اللہ بس ہو گئی، یہ تاخیر ہو گیا، تو اللہ کہیں گے نہیں حالی اخیر نہیں ہویا، اس سے اچھا سنو، کہیں گے اللہ اس سے اچھا کیا ہے، کہ اس سے اچھا تمہارا رب ہے تمہیں خود سنائے گا، تو اللہ ہمیں قرآن سنائے، تو اس وقت یہ سارے اللہ ہم سب کو وہاں جمع کرے، دعا کیا کرو اللہ میں جہنم سے بچائے، ہر کلمہ گو کو اللہ جنت میں لے جائے۔ سارے جنتی مرد عورت کہیں گے یا اللہ ہم نمازیں تو پڑھتے تھے گلاسگو میں، اور تھوڑا شہر کیڑا ہے اڈمبرا، ڈنڈی، گلاسٹر نہیں سرلنگ، یہاں سارے میں گیا ہوں اس لیے، تو یا اللہ ایک مہربانی کر دے کہ ہم نے نمازیں بڑی غفلت کی پڑھی، ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ تو ایسا حسین ہے، تو ہم تجھے ایک سجدہ کرنا چاہتے ہیں، تجھے دیکھتے ہوئے ایک سجدہ، جیسے دنیا میں سجدے کیے غفلت کے، یہاں بصیرت کا سجدہ کرنا چاہتے، صرف ایک، 2 نفل بھی نہیں، 1 رکعت بھی نہیں، 2 سجدے بھی نہیں، ایک سجدے کی اجازت دے، تو میرا رب کیا فرمائے گا، دیکھو میرے بندو تم گلاسگو میں میرے غلام تھے، میں تمہارا رب تھا، تمہارے ذمے میں نے اپنی بندگی عبادت لگائی تھی، تم نے کی، اور میں نے اس کا تمہیں صلہ دیا کہ آج تم جنت میں ہو، یہاں تم میرے مہمان ہو اور میں میزبان ہوں، اور گھٹیا سے گھٹیا میزبان بھی مہمان کو نہیں کہتا آپ پہ روٹی کھا کے آ، وہ بھی دال ساگ پیش کر دیتا ہے، میں میزبان ہوں تم مہمان ہو، اور مہمان کو تکلیف نہیں دی جاتی، سجدے کی اجازت نہیں ہے، جاؤ موج کرو، مزے کرو، زندگی ہے ہم نے موت مٹا دی، جوانی ہے ہم نے بڑھاپا مٹا دیا، صحت ہے ہم نے بیماری مٹا دی، مال ہے رزق ہے دولت ہے ہم نے غربت مٹا دی، خوشیاں بھر دیں غم مٹا دیا، راحتیں بھر دیں دکھ مٹا دیے، محبتیں بھر دیں لڑائیاں مٹا دی، جھگڑے مٹا دیے، ایک دل تمہیں بنا دیا، جاؤ۔ وہ کہیں گے یا اللہ اسی تو نہیں جانتا، تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا چونکہ ایمان والی عورتیں تو وہیں ہوں گی،
اور مرد بھی، لیکن حوریں جو ہیں وہ اپنے اپنی جگہ پر ہوں، وہ وہاں اللہ کو دیکھ رہے ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے وہ جو حوریں ہیں نا وہ شکایت کر رہے ہیں، یا اللہ اشتقنا الی ازواجنا، یا اللہ ہمیں ہمارے خامدوں کی اداسی ہو رہی ہے تو ان کو واپس بھیج دے۔ تو وہ کہیں گے یا اللہ حورم کی شان تینوں ویکھیے، تو اللہ کہیں گے اچھا چلو ایسا کرو، جمعے آ جایا کرنا، ہماری تمہاری بات بھی ہوگی، گفتگو بھی ہوگی، زیارت بھی ہوگی۔ تو پھر ہر جنتی کو صرف ایک چیز کا انتظار ہوگا کہ جمعہ کب آئے گا، اور کسی چیز کا، ہمارے تو کتنی چیزوں کے انتظار ہیں، وہ صرف ایک انتظار ہوگا، جمعہ کب آئے گا، جمعہ کب آئے گا۔ لیکن جو جنت الفردوس والے ہیں، اللہ ہم سب کو جنت الفردوس عطا فرمائے، ان کو یہ انتظار نہیں ہوگا، کیونکہ وہ صبح بھی اللہ ان کو اپنا دیدار کرائے گا اور شام بھی اللہ ان کو اپنا دیدار کرائے گا۔ یہ بڑے قسمت والے لوگ ہیں جو جنت الفردوس والے ہیں۔ اللہ نے ساری جنت کو بنایا، کن بن جا، وہ بن گئی، اور جنت الفردوس کو اپنے ہاتھوں سے بنایا، تو کیسی خوبصورت ہوگی، کیا حسن ہوگا۔ میں نے 2 دفعہ دوزخ دیکھی ہے خواب میں، 2 دفعہ جنت دیکھی ہے۔ ایک خواب میں جنت کی حور کو دیکھا، ابھی تک وہ نقشہ میری آنکھوں سے نکلتا نہیں ہے، اور جو میں جنت بیان کرتا ہوں یہ کتابوں میں جو پڑھی ہے وہ بیان کرتا ہوں، لیکن جو اللہ کی قسم جو میں نے حسن دیکھا میرے پاس الفاظ نہیں ہیں، اور نہ ہی کسی کے پاس ہوں گے، کہ جن کو اللہ نے بنایا اور اپنے چہرے کے نور سے ان کے چہرے پر نور ڈالا، ان کا حسن کیسا ہوگا۔ جنت الفردوس کو بنا کر اس کو تالا لگا دیا ہے، اور روزانہ 5 دفعہ اس کا میک اپ ہوتا ہے، ہر روز۔ آج 25 ارب سال ہو چکے ہیں سائنسدانوں کے مطابق، تو وہ لڑکی جس کو پہلے اللہ نے خود بنایا اور پھر 25 ارب سال سے روزانہ 5 دفعہ اس کا حسن بڑھا رہا ہے، وہ کیا ہوگا۔ یہاں کسی بچی کو دلہن بناتے ہیں، پھر 4-5 گھنٹے لگ جاتے ہیں، 6 گھنٹے 7 گھنٹے، اس سے ہوتے ہوتا منہ ہی مک جاتا ہے۔ تو آپ کیا کریں بھائی، پورا پاؤڈر کا ڈبا تو نہیں منہ تے مارنا، نہ ہی لپسٹک دی جڑی ساری سرخی ہو تو منہ ہوٹھاں تے لاؤں، مک گئی گل۔ لیکن وہاں ان میں کتنی کیپیسٹی ہے کہ 25 ارب سال سے حسن بڑھ رہا ہے، 5 گنا روزانہ۔ میں نے صرف حور کا نام لیا، ہر چیز، جانور بھی، پرندے بھی، دریا بھی، درخت بھی، پتے بھی، گھاس بھی، گھر بھی، پردے بھی، مسہریاں بھی، 5 گنا زیادہ، 5 گنا زیادہ۔ جب تک جنت کا دروازہ نہیں کھلے گا فردوس کا، روزانہ 5 دفعہ اس کا حسن بڑھ رہا ہے، اس کا حسن بڑھ رہا ہے، اس کی خوبصورتی بڑھ رہی ہے۔ تو میرا اللہ کہتا ہے ان سلمت لی فیما ارید کفیتک فیما ترید، تو یہاں میری مان لے، میں ہمیشہ کے لیے تیری ساری خواہشیں پوری کر دوں، بس ایک میری شرط ہے کہ میرے نبی کی غلامی کر کے آ، میرے نبی کی زندگی گزار کے آ۔ اسلام میرے نبی کی زندگی کا نام ہے، اسلام کسی کتاب کا نام نہیں ہے، اسلام میرے نبی کی پریکٹیکل لائف کا نام ہے کہ محمدی بن کے دکھاؤ۔ ایک بچے کو دلہن بنا رہے تھے تو اس کی سہیلیاں کہنے لگی بڑی پیاری لگ رہی ہو، تو وہ رونے لگ گئی۔ تو رو کیوں رہی ہو، ہم تو تیری تعریف کر رہے ہیں۔ کہ تمہاری تعریف سے میرا کام نہیں بنے گا، جس کے پاس جا رہی ہوں اس کو پسند آ گئی تو پھر میرا کام بنے گا۔ تو میرے بھائیو، یہاں لوگوں کی آہ واہ کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اللہ کو پسند آ جائیں تو پھر ہمارا کام بن جائے گا، اور اللہ کو پسند آئیں گے جب اللہ ہمیں محمدی روپ میں دیکھے گا، محمدی زندگی میں دیکھے گا، محمدی اعمال میں دیکھے گا، محمدی کردار میں دیکھے گا۔ ایک ہی تو اللہ نے حبیب بنایا، حبیب اسے کہتے ہیں جس کی محبت کی انتہا نہ ہو، خلیل اسے کہتے ہیں جس کی محبت گڑ جائے، نہ بڑھے نہ گھٹے، خلیل اسے کہتے ہیں جو ملنا بھی چاہتا ہو اور کوئی ہدیہ بھی چاہتا ہو، حبیب اسے کہتے ہیں جو کچھ بھی نہ چاہتا ہو، صرف دیدار چاہتا ہے، صرف دیدار چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے
موسیٰ علیہ السلام سے کہا طور پہ آ، وہ دوڑ کے آئے۔ اللہ نے کہا ما اعجلک عن قومک یا موسیٰ، موسیٰ کڑی کال پہ گئی آئی دوڑنا ہے، ان کا عجلت الیک رب لترضی، یا اللہ میں اس لیے دوڑ کے آیا ہوں کہ مالک بنائے اور نوکر بھاگ کے آئے تو مالک خوش ہو جاتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں یا اللہ تو راضی ہو جائے، پھر اللہ کہہ رہا ہے رضوان من اللہ اکبر، میری رضا حاصل کرو تم سب، وہ سب سے بڑی چیز ہے۔ لیکن اللہ اپنے حبیب سے کیا کہتا ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، میرے محبوب میں نے آپ کو راضی کرنا ہے، اتنا دوں گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ دیکھو نا یہاں پورا مسئلہ ہی دوسرا ہو بن گیا۔ میں سر درد کا مریض ہوں پچھلے 6 سال سے، میں لگا ہوں کہ اللہ راضی ہو جائے، اب سارے آئے مستورات آئی ہیں اللہ راضی ہو جائے، لیکن اللہ کی قسم کچھ پتہ نہیں، تو موت میں پتہ چلے گا۔ اور اللہ قرآن میں اپنے حبیب سے فرما رہا ہے تجھے راضی کرنا ہے۔ اور پتہ ہے ہمارے آپ کے حبیب نے کیا کہا، یا اللہ پھر میں بھی اس وقت راضی ہوں گا جب میری ساری امت کو معاف کرو۔ تو بتاؤ اس سے بے وفائی کرنا کی کوئی گنجائش ہے؟ معاشر کے میدان میں ہر مرد عورت کہے گا نفسی نفسی، ایک دوسرے کو پہچاننے سے منکر ہو جائیں گے، اور ہم تو گھٹیا قسم کے لوگ ہیں۔ نبی رسول وہ کہیں گے یا اللہ نفسی نفسی، ابراہیم علیہ السلام کہیں گے یا اللہ تو نے مجھے اپنا دوست بنایا تھا، اس دوستی کا واسطہ میں کسی کا سوال نہیں کرتا، میری جان بچا۔ عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے یا اللہ میں اپنی ماں مریم کا بھی سوال نہیں کرتا، میری جان بچا لی۔ تو میں آپ کہاں بیٹھے ہوں گے، کس جگہ پہ ہوں گے؟ صرف ایک آواز میدان حشر میں گونجے گی، وہ ہے محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان بن اود بن حمیسہ بن سلامان بن عوس بن بوز بن قموال بن ابی بن عوام بن ناشد بن حذا بن بلداس بن یدلاف بن طابخ بن جاہم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عبقر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن یثربی بن یحزن بن یلحن بن ارعوا بن عیدی بن ذیشان بن عیسر بن اقنات بن ایہام بن مقصر بن ناہد بن زارع سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آذر بن ناحور بن سرود بن رعو بن فائق بن افرقشاب بن سام بن نوح بن لامک بن متوشال بن ادریس بن یرد بن ملحل عیل بن کینان بن آنوش بن شیز و آدم علیہ السلام۔ میں اپنے نبی دی پیڑھی ساری تو پڑھ کے سنا دیتی ہے۔ آج ایک ہستی ہوگی، ایک آواز آئے گی یا رب امتی امتی، ایک درد بھری فریاد، ایک اندر سے اٹھتی ہوئی آہ یا رب امتی امتی۔ کون سی امت؟ جنہوں نے پوری نبی کی زندگی کو برباد کر کے رکھ دی، نمازیں چھوڑی، روزے چھوڑے، زکاتیں چھوڑی، حرام کمائے، زنا کیے، جوئے کھیلے، کیا کچھ کیا۔ کہہ رہا میری امت، یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت۔ تو سب کی نظریں گردش کریں گی یہ کون ہے؟ تو پورے معاشر میں آواز گونجے گی یا رب امتی امتی، یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت۔ تو کیا دیکھیں گے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے ہاتھ آسمان کی طرف ہوں، ان کی جھولی پھیلی ہوئی ہوگی اور وہ فرما رہے ہوں گے یا اللہ میری امت پہ رحم فرما، میری امت پہ رحم فرما۔ اس کے بعد ہے کوئی گنجائش کہ ہم اسی کے سینے میں خنجر اتار دیں، اسی کے دل کو دکھی کریں؟ بس ایک سودا اللہ نے مانگا ہے، محمد ہی بن کے دکھا دو۔ عورتوں سے بھی کہا ہے، مردوں سے بھی کہا ہے، اپنی زندگی کو میرے نبی کے طریقے میں لے آؤ، میں تمہارا تم میرے۔
مال کی ضرورت، نہ بڑی ڈگریوں کی ضرورت، بس اپنے حبیب کی زندگی کو اپنی زندگی بنا لو. اور وہ اتنی خوبصورت زندگی ہے کہ اگر وہ زندگی ہمارے اندر آ جائے تو ہم کی کوئی چیز بھی ہمارے پاس نہ ہو، اللہ ہمیں عزت بھی دے گا، رزق بھی دے گا، بلندی بھی دے گا، لوگوں کی محبت بھی دے گا، اور اپنی رضا کا پروانہ بھی دے گا. تو یہ بالکل کتنا پیارا سودا کیا ہے میرے رب. اللہ کی قسم، نبی کی زندگی میں سکھ چین ہے، اس کے سوا کہیں بھی نہیں ہے. ہمارے نبی وہ طریقہ زندگی لائے کہ جس میں چین کے سوا کچھ اور ہے ہی نہیں. وہ زندگی سکھائی. تو آپ لوگ یہاں اتنے مصروف ہیں، آپ کو کچھ خبر نہیں اولاد کس حال میں ہے. اور جن کی عورتیں بھی جاب کرتی ہیں، یہ دونوں کہ بڑا گھر مل جائے اور بڑی گاڑی مل جائے، دونوں جاب کریں، اولادیں بکھر گئیں، بچھڑ گئیں، انہیں پتہ ہی نہیں ماں کیا ہے اور باپ کیا ہے اور بھائی کیا ہے اور بہن کیا ہے. میرے رب نے رزق کا وعدہ کیا ہے، میں دوں گا. تمہارا سب سے بڑا رزق تمہاری اولاد ہے، جس کو تم اس طرح اگنور کرتے ہو. ہفتے اتوار کو بھی یہاں کتنے لوگ ہیں جو چھٹی نہیں کرتے، دکانیں کھول کے بیٹھے ہوتے ہیں. لعنت بھیجو ایسی دولت پر جو تمہیں نہ گھر کا چھوڑے، نہ در کا چھوڑے، نہ بیوی کا چھوڑے، نہ بچوں کا چھوڑے. قناعت والی زندگی سیکھو، نماز سے رزق بڑھتا ہے. اور ایک حدیث سناتا ہوں. طارق جمیل صرف زبان ہلا رہا ہے، بات میرے نبی کی ہے. ایک صحابی آتے ہیں، یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں میری روزی زیادہ ہو جائے. آپ چاہتے ہیں سارے؟ بولو. میں بھی چاہتا ہوں، میرا بھی دل کریں تھا میری زمین ہے جو ڈھیر کپا ہوئے. ہم سارے چاہتے ہیں یا رسول اللہ میری روزی بڑھ جائے، مجھے کوئی بتائیں. ایک تو یہ جو سوشل میڈیا پہ ہے نا وظیفے بتانے والے، یہ لطراں دے لائق ہیں، لطراں دے. یہ نامراد ادھر لے جاتے ہیں جدھر نہ میرے نبی نے بتایا نہ میرے اللہ نے بتایا. ایک تو ان کو سننا چھوڑ دو. میں اپنے نبی کا وظیفہ بتا رہا ہوں جو ہر آدمی، ہر مرد عورت کر سکتا ہے، چھوٹا بڑا بوڑھا جوان. یا رسول اللہ میری روزی بڑھ جائے. آپ نے کیا کہا؟ ادم علی الطہارہ یوسع علیک رزق، باوضو رہا کر تیرا رزق بڑھ جائے گا. میرے نبی نے کوئی لمبی تسبیح نہیں بتائی، 1000 واری اے پڑھتے، 1000 واری اے پڑھ، ہکٹن چاہتے پڑھ. یہ سب کم وقت مال کماؤ ہیں، یہ پیسے بنا رہے ہیں، ان کے پاس تم سے ہم سے زیادہ پیسے ہوتے ہیں. نہ یہ اس چکر میں پڑو کہ جادو ہو گیا، یہ نو پھرولو جادو ہو گیا، سایہ ہو گیا. بھائی کتھے سایہ ہے، کتھے اتنے جادوگر پیدا ہو گیا نا بے ہر ویلے وہ پھوکی جاننے دے تو انہوں تباہ کیتی جاندے. یہ سب فراڈ ہیں. یہ جو جادو ہو گیا اور جادو کے عمل کرنا پڑے گا اور ہانڈی چڑھانی پڑے گی اور پتہ نہیں کی کرنا پڑے گا، زمین میں دبانا پڑے گا، یہ سارے علودے پٹھے نے. اور تسی سارے بے وقوف ہو جڑے انہوں نے مگر لگے ہوئے. میرے نبی کا وظیفہ سنو، ادم علی الطہارہ یوسع علیک رزق، تو باوضو رہ تیرا رزق بڑھ جائے گا. ایک وظیفہ اور بتاتا ہوں. میرے نبی نے فرمایا، یہ آپ نے خود فرمایا، یہ باوضو رہنے کا پوچھنے پہ ایک صحابی نے پوچھا کہ میں چاہتا ہوں میرا رزق بڑھ جائے، تو آپ نے فرمایا باوضو رہا کر رزق بڑھ جائے گا. اور باوضو رہنے کے کچھ اور فائدے بتاؤں. ایک دفعہ شیطان ہمارے نبی کی خدمت میں حاضر ہوا. آپ نے فرمایا یار اتا دس تیرے دشمن کتنے ہیں؟ کہنے لگا 15. تو آپ نے فرمایا کون؟ کہ پہلے تو تسی ہو، پہلے دشمن تو میرے تسی. پھر اس نے فہرست گنائی، بات لمبی ہوتی جا رہی. اس نے کہا پھر وہ مومن مرد اور عورت جو باوضو رہتے ہیں وہ میرے بڑے دشمن ہیں، ان سے مجھے ڈر لگتا ہے. اور باوضو سو جاؤ تو موت آ گئی تو شہادت کی ہوگی. باوضو سو جاؤ تو ایک فرشتہ تمہارے لیے دعا کرتا رہے.
बावजूद सो जाओ, शैतान डर के पीछे हट जाएगा। और एक बता रहा हूं जो मेरे नबी ने खुद बताया पूछने के बगैर, जो ये चाहे उसकी उम्र लंबी हो और उसका रिज्क ज्यादा हो तो वो अपने माँ बाप की खिदमत करे। तुम्हारी तो जॉबें हैं ना, तुम कहाँ माँ को पूछ सकते हो, जॉब है। मेरे ने अपने माँ बाप को खुश करे और अपने रिश्तेदारों पे खर्च करे और उनसे अच्छा सलूक करे, अल्लाह उसकी उम्र भी बढ़ाएगा, उसका रिज्क भी बढ़ाएगा। और माँ बाप की दुआएं वहाँ पहुँचा देती हैं अल्लाह की कसम जहाँ कोई नहीं पहुँच सकता। मैंने उस ज़माने में मेडिकल छोड़ा जब डॉक्टर एक बहुत बड़ी तस्वीर थी, चूँकि वो डॉक्टर थे, व्यापारी नहीं थे, मतलब सौदागर नहीं थे, इधर भी ले लो, इधर भी ले लो, इधर भी ले लो, डॉक्टर थे। और मौलवी एक कीड़ा था, कीड़ा, गंदगी का कीड़ा। और मैं एक जिम्मेदार खानदानी जिसमें तकब्बुर की इंतहा, इंसान को इंसान नहीं समझते थे हमारे बड़े। तो अल्लाह ने मेरा कांटा बदला, मेरा हाथ पकड़ा, आज मैं आपके सामने खड़ा हूँ। ये उसकी मेहरबानी है, उसका करम है, उसका फजल है, उसका एहसान है। तो मैं कॉलेज लाइफ तक बहुत रूड था, न माँ की परवाह थी न बाप की परवाह थी। तो मेरे माँ बाप को मुझसे बहुत गिला रहता था। तो मैं लाहौर में पढ़ता था, तो मैं ख़त उस वक्त लिखता था जो ना पैसे मुक जाते हैं। तो एक दफ़ा मेरे बाप ने मुझे ख़त लिखा, बेटा जब पैसे ख़त्म होते हैं तो ख़त लिखते हो, कभी एवं भी ख़त लिख देता कर भाई तेरा की हाल है। पता ही नहीं था माँ किसे कहते हैं, बाप किसे कहते हैं। तो नबी की ज़िंदगी पढ़ी तो पता चला, अंदाज़ा लगाएं। तो बेटा बह जा, बह जा। मेरे नबी ने फरमाया, ये औरतें भी बैठी हैं, काश मेरी माँ होती जिंदा और मैं ईशा की नमाज की नीयत बांध के फ़र्ज़ नमाज मस्जिद की मुसल्ले पर पीछे नमाजी होते और मैं सूरत फातिहा शुरू कर चुका होता, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, और इधर मेरे घर से मेरी माँ कहती मोहम्मद, तो मैं नमाज तोड़ के कहता जी अम्मा जान मैं आया, जी अम्मा जान मैं आया। ये माँ का मर्तबा बताया। यहाँ तो सिर्फ पौंड को दुनिया जानती है। मेरा नबी बता रहा है माँ बाप की खिदमत करो, रिस्क बढ़ेगा। अपने रिश्तेदारों से लड़ो नहीं, अच्छा सलूक करो। आमतौर पर रिश्तेदार आपस में सींग फंसे होते हैं और हमारे जिम्मेदारों में तो वैसे ही तोबा 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 तो असी लीका छिक देता है, समझते हो इस बात को? लीका छिक देता क्या मतलब कि बस हमने दीवार खड़ी कर दी है, न इसको मिलेंगे, न इसकी शादी में, न इसकी गमी में, न इसके जनाजे में, न इसकी मैयत में। इस हद तक संगीन हो जाते हैं। तो मेरा नबी कह रहा है रिश्तेदारों की सख्ती के बावजूद अच्छा सलूक कर, माँ बाप की दुआएं ले तो अल्लाह तेरा रिस्क बढ़ा देगा। तो जब मैं तबलीग में लगा, मदरसे में दाखिल हुआ, मेरे वालिद इतने नाराज़ हुए कि मुझे घर से निकाल दिया। 23 नवंबर 1972, जब तो मौलवी बनना था मेरे घरों निकल जा। 2 बार इतने मेरे वालिद इतने जाबिर जिम्मेदार थे कि लोगों के पेशाब निकल जाते थे जब वो गरजते थे, दरख्त से बांध के मारते थे। मुझे कहा, और मेरी उम्र कितनी? 18 साल। मैं खुद हैरान होता हूँ कि इतनी छोटी उम्र है मेरे अल्लाह ने मेरे किमें हिम्मत देती। मैं कहा नहीं, मैं मौलवी बनना है। तो मेरे बाप ने कहा अच्छा निकल जा मेरे घर। 2 दफ़ा कहा निकल जा मेरे घर। फिर जब अल्लाह ने मेरी ज़िंदगी पलटी और मैं छुट्टी में आता और मैं अपने बाप की खिदमत करता, तेल लगाता, पाँव दबाता। नौकर होते थे, नौकराना तो होग नहीं ना, उन्हें तो इंजन करना होता है। तो वो एक हमारे बुजुर्ग लेटे हुए थे, उनको लोग दबा रहे थे। तो किसी ने आप पूछा हजरत क्या हाल है? कहा जी बस मैं सब्र का सवाब ले रहा हूँ और ये थकन का सवाब ले रहे हैं।
تو میں اپنے باپ کو بڑے دل سے دباتا، تو مجھے میرے باپ کی دعا لگی۔ وہ کہتے پتر میریاں اکھیاں تا نہیں ویکھنا، پتر میریاں اکھیاں تا نہیں ویکھنا، پر تو ویکھی ایک دن اللہ تینوں بڑی عزت دس۔ یہ میرے باپ کی دعا مجھے، آج وہ زندہ ہوتے تو وہ دیکھتے کہ اللہ نے ان کی دعا کو کس طرح پورا کیا۔ تو میں اپنے باپ کی نوکر بن کے خدمت کی، تو ان کی دعا ملی مجھے۔ جب بھی میں دباتا وہ کہتے پتر میری آنکھوں نے تو نہیں دیکھنا، شاید کوئی دوسرے بھائی پنجابی نہ سمجھتا ہوں، بیٹا میری آنکھوں نے تو نہیں دیکھنا، لیکن تو دیکھنا ایک دن اللہ تجھے بڑی عزت دے گا۔ ماں باپ کی دعا لو، اپنے بچوں کو وقت دو، اپنی اولاد کے لیے وقت نکالو۔ میرے نبی سے زیادہ ذمہ دار اور مصروفیت میں دنیا میں نہ کچھ جم سکتا ہے نہ کچھ جمے گا، جن کے سر پہ 7 بر اعظم کے انسانوں کا بوجھ ہو، قیامت تک کے انسانوں کا بوجھ ہو۔ روزانہ حسن حسین کے لیے وقت نکالتے تھے، تھوڑی چھوٹیاں چھوٹیاں دکاناں تو ٹائم کوئی نہیں۔ حسن حسین کے لیے روزانہ وقت نکالتے تھے، اور ان کے لیے ایسے گھٹنے ٹیک کے ہاتھ ٹیک کے ان دونوں کو اپنی پیٹھ پہ بٹھا لیتے تھے، دونوں کو، اور کمرے میں چکر لگاتے تھے، اور پھر یوں منہ کر کے کرتے تمہارا اونٹ کیسا جا رہا ہے بھائی، ہائے ہائے۔ پھر حسن حسین کو اتار دیتے اور زینب کو بٹھا لیتے اکیلی، پھر اس کو چکر لگواتے۔ یہ میرے نبی نے زندگی دی ہے، اللہ کی قسم، پیسے کے پیچھے بھاگنے والے سے بے وقوف دنیا میں کوئی پیدا ہی نہیں ہوا، جس کا اینڈ موت ہے۔ کیا رہ گیا پیچھے؟ یا آنکھ بند ہوئی تو طارق جمیل کا نام ہٹ کے میت ہو جائے گا، جنازہ میت۔ ہمارے پنجابی منجی آ گئی کہ نہیں؟ منجی چارپائی، وہ نام ہی مٹ گیا، چارپائی، جنازہ، میت۔ اس کے لیے ہم اپنی آخرت کو برباد کرتے ہیں، ہم اپنے نبی کو ناراض کرتے ہیں۔ یہ وہ اعمال ہیں جس سے اللہ رزق عزت سے دے گا، سکون والا، باوضو رہو، رزق آئے گا۔ ماں باپ زندہ ہیں تو خدمت کرو، مر گئے ہیں تو ان کے لیے نفل پڑھو، ان کے لیے دعا کرو۔ جب سے میرے ماں باپ زندہ دنیا سے گئے ہیں، میں نے ان کے لیے نفل نہیں چھوڑے، حالانکہ میں کتنا سفر کرتا ہوں، وہ 6 سال سے سر درد کا بھی مریض ہوں، لیکن میں ان کے لیے نوافل پڑھتا ہوں، 10 اپنے باپ کے لیے پڑھتا ہوں، 10 اپنی ماں کے لیے پڑھتا ہوں۔ اور اللہ کی قسم میں 10 کروڑ نفل بھی پڑھوں تو ماں باپ کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ آپ نے فرمایا بہترین مسلمان وہ ہے جو بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرتا، ان کی کمی کوتاہی سے درگزر کرنے کا میرے نبی نے فرمایا، چونکہ وہ کمزور ذات ہے۔ عاشروہن بالمعروف، اللہ مردوں سے کہہ رہا ہے اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ فین کرہتموہن، اگر تمہیں ان کی کوئی باتیں پسند نہیں ہیں تو اس کو صبر سے برداشت کرو۔ فعسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم ویجعل اللہ فیہ خیرا کثیرا، ممکن ہے اس برداشت کرنے میں اللہ تعالیٰ نے بہت خیریں چھپا کے رکھی۔ آپ تہجد میں اٹھتے تھے، ہم عائشہ آگے ہوتی تھی لیٹی ہوئی، ان کو نہیں اٹھاتے تھے، وہ سوتی رہتی تھی، آپ نفل پڑھتے تھے۔ جب آپ سجدے میں جاتے تو اتنا وہ چھوٹا حجرہ ہوتا تھا جو لولاب کی چابی ہاتھ میں رکھتا ہو، جنت کی چابی بھی جس کے ہاتھ میں ہو، اللہ کا جھنڈا بھی جس کے ہاتھ میں ہو، ختم نبوت کی مہر بھی جس کی کمر پر ہو، تاجدار انسانیت کا تاج بھی اس کے سر پر ہو۔ ان کا گھر کتنا تھا کہ جب وہ سجدے میں جاتے تو جگہ نہیں ہوتی تھی، تو آپ عائشہ رضی اللہ عنہ کے یہاں ہاتھ مارتے تو وہ اپنے پاؤں سکیڑ لیتی اور آپ اس میں سجدہ کرتے۔ اب لوگ بڑا گھر لینے کے لیے کتنے غلط کام کرتے ہیں۔